السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے سجدہ سہو کا طریقہ بیان کروں گا، اور یہ کتاب معتبر کتاب ہے جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی حبیب الرحمن خیرآبادی، جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم ہیں، مفتیوں کے صدر ہیں، اور ان کی یہ معتبر کتاب ہے سجدہ سہو کے مسائل کے بارے میں۔ اس کتاب سے میں آپ کے سامنے سجدہ سہو کا طریقہ بیان کروں گا۔ نمبر 1، سجدہ سہو کے اصول۔ اوپر نماز کے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات ذکر کیے گئے ہیں۔ اب ہم اجمالی طور پر سجدہ سہو کے واجب ہونے کے اصول ذکر کرتے ہیں تاکہ آگے چل کر آپ کو مسائل کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ سجدہ سہو حسب ذیل وجوہوں سے واجب ہوتا ہے۔ نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو بھول کر ترک کر دے، کسی واجب کو اس کے محل سے مؤخر کر دے، کسی واجب کی تاخیر ایک رکن کی مقدار کر دے، کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کر لے، کسی واجب کو متغیر کر دے یعنی بدل دے، جیسے جہری نماز میں آہستہ اور آہستہ والی نماز میں بلند آواز سے قرات کر دے۔ نماز کے فرائض میں سے کسی فرض کو اس کے محل سے مؤخر کر دے۔ نماز کے فرائض میں سے کسی فرض کو اس کے محل سے مؤخر کر دے۔ مطلب جیسے رکوع ہے تو یہ کرنا فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، تب کوئی پہلے سجدہ کر لے بعد میں رکوع کرے تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مؤخر کر دینا ہوا۔ کسی فرض کو اس کے محل سے مقدم کر دے، یہ بھی وہی مثال ہے۔ کسی فرض کو مکرر یعنی 2 مرتبہ بھولے سے ادا کر لے، جیسے رکوع 2 مرتبہ کر لے، تو یہ سب سجدہ سہو کے واجب ہونے کی صورتیں ہیں۔ اور میں نے واجب کے بارے میں کون کون سی یہ نماز کے اندر واجب ہیں اس کے بارے میں ایک مکمل ویڈیو بنا رکھی ہے۔ اور سجدہ سہو کا طریقہ، عبادات کے اندر اصل یہ ہے کہ اسے کمال کی صفت یعنی کمپلیٹ صفت کے ساتھ ادا کیا جائے، اور صفت کمال کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے۔ پس جس وقت بشریت کے تقاضے کے مطابق نماز میں کوئی کمی یا زیادتی ہو جائے اور اس کی وجہ سے نماز کے اجر و ثواب میں نقصان آ جائے تو شریعت نے سجدہ سہو کر کے اس نقصان کی تلافی کرنے اور اپنی نماز کو اعلیٰ صفات پر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے سجدہ سہو کو واجب قرار دیا۔ سجدہ سہو کسی نقصان کی وجہ سے ہوا ہو یا کسی زیادتی کی وجہ سے، اس کے ادا کرنے کا طریقہ احناف کے یہاں یہ ہے کہ آخری قاعدہ میں تشہد پڑھنے کے بعد پہلے دائنی طرف سلام پھیرے، اس کے بعد 2 سجدے کرے، پھر تشہد اور درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر نماز سے نکلنے کے لیے سلام پھیرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سیدنا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر سہو کے لیے 2 سجدے ہیں سلام کے بعد۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھائیں تو آپ نے سلام کے بعد سہو کے 2 سجدے کیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت اور مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اپنی نماز میں شک ہو جائے، پس اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ 3 رکعتیں پڑھیں یا 4، تو وہ ثواب کو سمجھے یعنی درست کیا ہے، یعنی غالب گمان میں زیادہ جو صحیح رائے لگ رہی ہے اسی پر عمل کرے اور اس پر بنا کرے اور 2 سجدے سلام کے بعد کرے۔